بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، لیکن جیسے ہی نماز شروع کی ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے؟ کبھی گھر کا مسئلہ یاد آ جاتا ہے، کبھی کاروبار کی فکر، کبھی کسی سے ہوئی پرانی بات، کبھی کوئی گمشدہ چیز، اور کبھی ایسے خیالات بھی آنے لگتے ہیں جنہیں انسان خود برا سمجھتا ہے اور دل میں گھبرا جاتا ہے کہ آخر نماز کے وقت ہی یہ سب کیوں یاد آتا ہے۔ بعض لوگ ان وسوسوں سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے شاید میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، شاید اللہ تعالی میری نماز قبول نہیں کرے گا، یا شاید مجھے نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کو تسلی دیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ نماز میں دھیان کا بھٹک جانا ایک عام آزمائش ہے، اور شیطان انسان کو خاص طور پر عبادت کے وقت پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے وسوسوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا ہرگز حل نہیں ہے، بلکہ یہی وہ چیز ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ وہ پہلے انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، پھر اسے اسی خیال سے ڈراتا ہے، پھر اسے اپنی نماز کے بارے میں شک میں مبتلا کرتا ہے، اور آخرکار اسے نماز سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم چند اہم باتیں سمجھیں گے۔ نماز میں آنے والے خیالات کیا ہیں؟ کیا ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ خنزب کون ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وسوسوں سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ہر خیال گناہ نہیں ہوتا۔ انسان کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ کچھ خیالات انسان خود سوچتا ہے اور کچھ خیالات اچانک بغیر ارادے کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی برا خیال اچانک آ گیا اور آپ نے اسے پسند نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا اور اسے جان بوجھ کر اختیار نہیں کیا، تو صرف اس خیال کے آنے پر خود کو گناہگار سمجھ کر پریشان نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بعض ایسے خیالات سے پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل میں آنے والے ایسے خیالات کی شکایت کی جنہیں وہ اتنا برا سمجھتے تھے کہ انہیں زبان پر لانا بھی مشکل محسوس ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو سمجھا اور ان کی اس پریشانی کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ برا خیال خود ایمان ہے، بلکہ یہ کہ انسان کا ایسے وسوسوں کو برا سمجھنا اور ان سے نفرت کرنا اس کے دل میں ایمان کی موجودگی کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر نماز میں کوئی برا خیال اچانک آ گیا اور آپ کا دل اسے برا سمجھ رہا ہے تو اپنے آپ کو برا مسلمان نہ سمجھیں۔ شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو آپ کے اپنے خیالات سے ڈرایا جائے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ نماز کے دوران ذہن کا بھٹک جانا اور نماز کو جان بوجھ کر خراب کرنا ایک چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں اور اچانک آپ کو گھر کا کوئی کام یاد آ گیا، کاروبار کا کوئی حساب یاد آ گیا، یا کسی کی بات ذہن میں آ گئی
تو گھبرا کر نماز نہ توڑیں، بس جیسے ہی احساس ہو دوبارہ اپنی توجہ نماز کی طرف لے آئیں، خیال دوبارہ آئے تو دوبارہ توجہ واپس لے آئیں، یہی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ ہر خیال کے پیچھے چل پڑیں گے تو وسوسہ بڑھتا جائے گا، لیکن اگر آپ اسے نظر انداز کر کے اللہ کی طرف واپس آتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ توجہ بہتر ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز اور قرآن کی تلاوت کے وقت وسوسہ ڈالنے والا شیطان کون ہے؟ صحیح حدیث میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ شیطان ان کی نماز اور قرأت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور انہیں الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کا نام خنزب بتایا۔ یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں وسوسے آنا کوئی ایسی عجیب بات نہیں جس سے انسان یہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے، بلکہ شیطان عبادت کے وقت انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ آپ کو دنیا کے کام یاد دلائے گا، کبھی کوئی پرانی بات یاد دلائے گا، کبھی یہ شک ڈالے گا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کبھی آپ کو یہ محسوس کرائے گا کہ میری نماز تو ویسے بھی صحیح نہیں ہو رہی، اس لیے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، شیطان کی ان چالوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب دشمن کی چال سمجھ میں آ جائے تو انسان اس کے دھوکے سے بچ سکتا ہے۔ فرض کریں آپ سارا دن کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، لیکن نماز شروع کرتے ہی وہی چیز یاد آ گئی۔ آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے یہ محض ذہن کا فطری بھٹکنا ہو، اور ہو سکتا ہے شیطان اسی موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہو۔ دونوں صورتوں میں علاج ایک ہی ہے، خیال کے پیچھے نہ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور نماز جاری رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزب کے وسوسے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ جب انسان کو محسوس ہو کہ شیطان نماز میں خلل ڈال رہا ہے تو اللہ کی پناہ مانگے اور بائیں طرف 3 مرتبہ ہلکا سا نفس کرے۔ یہاں نفس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مسجد یا نماز کی جگہ پر زور سے تھوکے اور گندگی پیدا کرے، اس سے مراد ہلکی سی پھونک جیسی کیفیت ہے۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا اور شیطان کے وسوسے کو رد کرنا ہے۔ اس لیے جب نماز میں شدید وسوسہ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ اب ایک اور اہم بات سنیں، بہت سے لوگ وسوسے آنے کے بعد اپنی نماز بار بار توڑ دیتے ہیں۔ کبھی انہیں لگتا ہے کہ نیت صحیح نہیں ہوئی، کبھی وضو کا شک، کبھی رکعت کا شک، کبھی قرات کا شک، پھر وہ نماز دوبارہ شروع کرتے ہیں، پھر دوبارہ شک پیدا ہوتا ہے اور انسان ایک چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ بار بار ہوتا ہے تو ہر شک کو حقیقت نہ سمجھیں۔ شریعت نے شک کے بارے میں اصول بتائے ہیں۔ اگر معاملہ مسلسل اور شدید ہو تو کسی معتبر عالم دین سے اپنے مخصوص مسئلے کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ دین انسان کو
बेजा परेशानी में डालने के लिए नहीं आया। नमाज को आसानी, इत्मीनान और खुशू के साथ अदा करना है। अब सवाल यह है कि नमाज में ध्यान कैसे कायम किया जाए। सबसे पहले नमाज से पहले अपने ज़हन को तैयार करें। हम अक्सर वज़ू करते हैं और फ़ौरन नमाज शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा ज़हन अभी मोबाइल, कारोबार, घर, बाज़ार और दुनिया के मसाइल में उलझा होता है। अगर मुमकिन हो तो नमाज से पहले कुछ देर के लिए दुनिया के काम रोक दें, मोबाइल एक तरफ रख दें और दिल में ये एहसास पैदा करें कि अब मैं अपने रब के सामने खड़ा होने जा रहा हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि नमाज के अल्फाज का मतलब समझें। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि आपको मालूम हो कि आप अपने रब से क्या अर्ज़ कर रहे हैं। जब रुकू में जाएं तो अल्लाह की आज़मत याद करें। जब सजदे में जाएं तो अपनी आजिज़ी को महसूस करें। जब इंसान अल्फाज का मतलब समझकर नमाज पढ़ता है तो उसकी तवज्जो बेहतर होने लगती है। तीसरी बात यह है कि नमाज जल्दी जल्दी न पढ़ें, इत्मीनान के साथ क़याम करें, रुकू सुकून से करें, सजदा ठहर कर करें। नमाज को सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी समझकर जल्दी ख़त्म करने के बजाय उसे अल्लाह के सामने अपनी हाज़िरी समझें। चौथी बात यह है कि अगर नमाज में ध्यान भटक जाए तो ख़ुद को बुरा भला न कहें, बस वापस नमाज की तरफ आ जाएं। आपका ज़हन एक बार भटकेगा, फिर 2 बार भटकेगा, लेकिन हर बार उसे वापस लाना ही असल कोशिश है। अगर आप 10 मरतबा तवज्जो वापस लाते हैं तो यह 10 मरतबा अल्लाह की तरफ रुजू करने की कोशिश है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान की तवज्जो बेहतर हो सकती है। मेरे भाइयों, नमाज में वसवसों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने की आदत बनाएं। सुबह शाम के अज़कार का अहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें और अपने दिल को अल्लाह की याद से आबाद रखने की कोशिश करें। जब दिल अल्लाह के ज़िक्र से मज़बूत होता है तो शैतान के वसवसों के मुकाबले में इंसान भी मज़बूत होता है। लेकिन ये बात याद रखें कि वसवसों का आना हमेशा आपके इख्तियार में नहीं होता। असल चीज़ यह है कि आप उन वसवसों को कबूल करते हैं या उन्हें रद्द करते हैं। अगर बुरा ख्याल आया और आपने उसे बुरा समझकर छोड़ दिया तो उसके पीछे न जाएं। अपने आप को गुनाहगार कहकर मायूस न हों। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और अपनी इबादत जारी रखें। शैतान चाहता है कि आप कहें मेरी नमाज में तवज्जो नहीं रहती, इसलिए मैं नमाज ही छोड़ देता हूँ। आपको इसके बरअक्स कहना है मेरी नमाज में वसवसे आते हैं, इसलिए मैं अपने रब से और ज़्यादा मदद मांगूंगा। मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं हर बार अपने रब की तरफ वापस आऊँगा। यही शैतान के ख़िलाफ़ एक बड़ी कामयाबी है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात हमेशा याद रखें, नमाज में कामिल खुशू हासिल करना एक मुसलसल सफ़र है। हर इंसान की कैफियत एक जैसी नहीं होती। कभी दिल बहुत हाजिर होता है और कभी तवज्जो कम होती है। कभी नमाज में आँखों से आंसू आते हैं और कभी ज़हन बहुत परेशान रहता है। लेकिन बंदे का काम कोशिश करना है।
ہمیں اپنی نماز کو بہتر بناتے رہنا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر آج آپ کی نماز میں بہت وسوسے آئے تو نماز چھوڑنے کے بجائے اگلی نماز کے لیے بہتر تیاری کریں۔ اگر آج دھیان بھٹکا تو کل نماز کے الفاظ کا مطلب سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اللہ کی پناہ مانگیں، اور اگر مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو کسی معتبر عالم دین سے رہنمائی ضرور لیں۔ آخر میں اپنے دل سے ایک بات پوچھیں، کیا میں شیطان کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہونا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ پھر نماز کو نہ چھوڑیں، وسوسوں سے نہ گھبرائیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو درست فرما، ہمارے دلوں میں خشوع عطا فرما، ہمیں وسوسوں اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، اور ہماری عبادتوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، جو لوگ نماز میں وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ جو لوگ نماز چھوڑنے کے قریب پہنچ گئے ہیں انہیں دوبارہ نماز کی محبت عطا فرما۔ ہمیں خنزب اور تمام شیاطین کے شر سے محفوظ فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، اگر آج کی یہ بات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ کو بھی نماز کے دوران وسوسوں کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ ویڈیو اپنے ان بھائیوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں جو نماز کے وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید دینی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی حقیقت سمجھنے، اسے پابندی سے ادا کرنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔